روحانیت کے بارے میں میرا علم کتابی نہیں ہے، تھوڑا بہت اکتسابی ہے، اس لیے اس بات سے متعلق میرا علم کوئی تکونی زاویہ نہیں بن پایا۔ جیسے کہ یہ تکون کچھ یوں بنتی ہے: سالک، مرشد اور خالق۔ پھر لاکھوں اور کروڑوں سالکوں میں سے کوئی ایک ہی ایسا ہوتا ہے جو اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں سالک اور خالق کے درمیان مرشد کی ذات بھی حائل نہیں رہتی۔ میرے علم کا پہلا پڑاؤ اشفاق صاحب، دوسرا پڑاؤ بابا جی نور والوں کا ڈیرہ پاک، اور جو کچھ وہاں دیکھا اور سیکھا اس کی وضاحت کے لیے مجھے پھر سے اشفاق صاحب ہی کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا، کیونکہ عورت عارف دنیا ہوتی ہے۔ اس لیے جب میں نے بابا جی نور والوں کے ڈیرے پر یہ منظر دیکھا کہ بابا جی لنگر پکاتے ہیں اور آنے والے معزز مہمانوں کی تواضع کرتے ہیں، تو میرے دل و دماغ پر روحانیت کی جو سادہ سی تصویر بنی وہ کچھ ایسی ہی تھی، اور میں سمجھا کرتی تھی کہ شاید خود کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے وقف کر دینے کو ہی روحانیت کہتے ہیں۔ جب میں نے خان صاحب سے پوچھا تو وہ اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہنے لگے، قدسیہ مخلوق کی تواضع بھی خالق کی رضا کے حصول کا ایک بہترین شارٹ کٹ ہے۔ بابا جی نور والوں کے ڈیرے پر تصوف کا جو رنگ ہمیں نظر آیا وہ یہ تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، سب مریدین نماز کے لیے کھڑے ہیں اور مرشد کا انتظار کر رہے ہیں، اور مرشد ایک مہمان کو کھانا کھلانے میں مشغول ہیں اور اپنے مریدین سے فرماتے ہیں کہ بیٹا آپ لوگ نماز پڑھو، میں مہمان کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ مہمان کھانا کھا رہا ہے اور بابا جی پکھی جھل رہے ہیں۔ مہمان بولا، بابا جی آپ جائیں نماز پڑھیں، میں خود کھانا کھا لوں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں، نہیں بیٹا آپ آرام سے کھانا کھاؤ، نماز کی قضا تو ہے، خدمت کی کوئی قضا نہیں ہوتی۔ درس تصوف کے سلسلے میں جو اہم ترین نقطہ میری سمجھ میں آیا وہ کچھ اس طرح ہے۔ ایک بار اشفاق صاحب نے بابا جی نور والوں سے پوچھا، بابا جی اگر آپ اجازت دیں تو ہم لوگ ایک مدرسہ بنانا چاہتے ہیں۔ بابا جی نے پوچھا، وہاں آپ کیا کریں گے؟ خان صاحب بولے، بابا جی ہم نے جو اچھی اچھی باتیں آپ سے سنی اور سیکھی ہیں وہ تمام مدرسے کے بچوں کو بتائیں گے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ سن کر بابا جی فرمانے لگے، نہ بچہ اس کی ضرورت نہیں۔ خان صاحب نے پوچھا، وہ کیوں بابا جی؟ بابا سرکار بولے، بیٹا دوسروں کو کچھ نہیں بتانا، خود کو بتانا ہے، کسی کو نہیں سکھانا بلکہ خود سیکھنا ہے۔ جب میں نے خان صاحب سے بابا جی کی اس بات کی وضاحت چاہی تو انہوں نے کہا، قدسیہ بابا جی کی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان دوسروں کو بتانے اور سکھانے میں مصروف ہو جاتا ہے تو پھر اپنی ذات پر سے اس کی توجہ بالکل ہٹ جاتی ہے اور وہ لاشعوری طور پر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں سیکھ گیا ہوں، اب مجھے دوسروں کو سکھانا چاہیے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ سیکھنے کا عمل تو ساری زندگی جاری رہتا ہے۔